الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بلا تاخیر غیر ہم اپنے پروگرام خلاصہ قرآن کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پہلے سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کی سب سے پہلی سورت جس کا نام فاتحہ ہے، دی اوپننگ سورت فاتحہ، اس کے متعلق کچھ سمرائز کر کے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے سورت فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پہ کمپلیٹلی یہ ریویل کی گئی، یہ مکمل طور پہ نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی اور دعوت کے خفیہ دور میں نازل ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ والانجیل ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا۔ آقا نے فرمایا اللہ کی قسم اس جیسی صورت نہ تورات میں بائبل میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ ہی فرقان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 آیتیں ایسی دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سبع مثانی اور قرآن عظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام القرآن ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، فرمایا سورۃ فاتحہ ام القرآن، قرآن عظیم اور سبع مثانی ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام نماز بھی ہے کیونکہ ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ اس کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، وافیہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے اینڈ پر آمین پڑھنا چاہیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ پہلا سپارہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سورۃ بقرہ آتی ہے۔ سورۃ فاتحہ دراصل قرآن کا لب لباب ہے، قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، جس میں قرآن کے تمام مضامین کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس میں شرک کی مذمت ہے۔ سورۃ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ تو یہ سورت، یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں وہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میں ندا دیتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، حمدنی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عز و جلالت بیان کی، میری بزرگی بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت فقط میری ہی کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار، بندے کی مدد کرنے والا میں ہوں۔ اور فرمایا جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے والضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات کیا ہیں، یہ کلمات دعا ہیں، اور بندہ اللہ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم سٹریٹ پاتھ پر
قائم رہنے کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے یہ سوال کیا، جو اس نے سوال کیا اسے وہ عطا کیا جائے گا۔ اس سورت کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، سورۃ المسالہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، وافیہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، رقیہ بھی کہتے ہیں، حمد کے ناموں سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت کا بیان ہے، اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کا حقیقی حقدار اللہ ہی ہے، اور بذات فقط اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا و التجا کے آداب بھی ہیں، اس میں اللہ سے ہدایت کی دعا بھی ہے، اور ہدایت ہی وہ جامع لفظ ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، ان کی تعلیمات اور ان تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے، اس لیے اسے قرآن کا خلاصہ بھی قرار دیا گیا، اور اس کا ہر نماز کی رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس سورت کا آغاز ہوتا ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں گائے سے متعلق ایک زبردست واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 1000 خبریں، 1000 احکام، 1000 حرام، 1000 ممنوع چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے فوراً بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورت کا جتنا حصہ پہلے پارے میں بیان ہوا ہے، مضامین کے اعتبار سے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ شروع سے 29 آیات تک ہے، دوسرا حصہ آیت نمبر 30 سے 124 تک ہے، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 125 سے لے کر آیت نمبر 141 یعنی پہلے سپارے کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں صراط مستقیم پر چلنے والوں کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں، پہلے مؤمنین، دوسرے کافرین اور تیسرے منافقین۔ تو سورت بقرہ کے جائزے کی جانب بڑھتے ہیں، اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو اس پر یہ بات واضح ہوگی، یہ عیاں ہوگا، یہ اوپن ہوگا کہ اس کتاب میں شک تو کجا، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، وہ ڈینائی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، محمد نے نعوذ باللہ اس کو خود بنا لیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 22 اور 23 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تمہیں اپنی ایلوکینس پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا گیا ہو۔ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا، یہ کام فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس اگر تم نہ کر سکے تو ہم کہہ دیتے ہیں تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے، اس فائر سے فیئر کرو، ڈرو، جس کا ایندھن، جس کا فیول آدمی اور پتھر ہیں، اور وہ کافرین کے لیے، ڈس بلیورز کے لیے پریپیئرڈ کی گئی ہے۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات کیا ہیں؟ ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان لانا، اور غیب وداؤٹ سینگ، بغیر دیکھے اقامت صلاۃ یعنی صلاۃ کو، پریئر کو اسٹیبلش کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، چیریٹی کرنا، اللہ کے کاز میں، اللہ کے رستے میں سپینڈ کرنا، اور کتب الہیہ پر، وہ بکس جو اللہ نے ریویل کی ان پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، ان باتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے
جن کا کفر ظاہر و باہر ہے، عیاں ہیں، جو بالکل پکے مشرک اور پکے کافر ہیں، وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں، وہ اس قدر ریبیلین ہو چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، قبول حق کی صلاحیت کو کھو چکے ہیں، اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، وہ ازلی بدبخت ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا، ہائپوکرائٹس کا ذکر ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہائپوکرائٹ کون ہوتا ہے؟ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، ان کا ظاہر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ دنیوی مفاد کے لیے یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ لوگوں پر جتلاتے ہیں دیٹ وی آر مسلم، وی آر بلیور، ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل سے ایمان، ان کے دل ایمان سے بالکل خالی ہیں، ایمپٹی ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے واضح فرمایا، بیان کیا، اور یہ بھی کہ اپنی دانست میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اب دیکھیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ کو تو نہیں دھوکہ دینا چاہتے، حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرنا، حضور کی توہین کرنا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نفی کرنا، حقیقت میں اللہ کے احکام کی نفی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرنا ہے، اللہ کو دغا دینے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ کوئی اللہ کو دغا دینے سے تو قاصر ہے۔ ارشاد فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ ان کی خود فریبی ہے، ان کو اس بات کا پرسیپشن ہی نہیں ہے، وہ پرسیو ہی نہیں رکھتے وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ بعض امور کو ایکسپلینیشن کے ساتھ، السٹریشنز کے ساتھ، مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر مثال سمجھانے کے لیے نیٹ کی، مچھر کی، ماسکیٹو کی یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی مثال دینا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ تو پتہ چلا گفتگو کا ایک بہترین طریقہ مثال استعمال کرنا ہے، اس میں کوئی خاص بڑی چیز سے آپ بات سمجھا سکیں تو بڑی سے سمجھا دیں، چھوٹی سے سمجھا سکیں تو چھوٹی سے سمجھائیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی ونیس کی طرف بلایا گیا، مونوتھیزم کی طرف بلایا گیا، ایتھیزم سے ان کو بچایا گیا، ان کو یہ بتایا گیا کہ پولیتھیزم درست نہیں ہے۔ اللہ کی مختلف نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلیسنگز کا ذکر کر کے بتایا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، حیات دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور آخرکار سب کو اسی کی عدالت میں، اسی کی کورٹ میں جانا ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا کیلف بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق، اپنی عقل اور شعور کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں یہ کویسچن کیا، عرض کیا، کیا بنی آدم کو تم اپنا خلیفہ بناؤ گے جو زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ ہمیں چاہیے کہ یہ ایام ماہ رمضان کے ایام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کا جو ایک مسلمان پہ فرض ہیں ان کا علم حاصل کریں۔ ان دنوں میں سیکھیے، فیضان نماز کورس ہو رہا ہے وہ کیجئے، نماز درست کیجئے، اور علم ہی وہ مین زینت کا سبب ہے جس سے انسان بن جاتا ہے اور انسان نکھر کر سامنے آتا ہے۔ پھر فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ جب
فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سوائے ابلیس کے ہر کسی نے پروسٹریٹ کیا، اس نے ڈینائی کیا، واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ کافر ہی تھا، وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ اب جو سجدہ تھا یہ سجدہ کون سا تھا؟ آیا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا؟ کیا یہ سجدہ حقیقی تھا؟ یہ سجدہ بالکل تعظیمی تھا، اور سجدہ یہ ایسے ہی تھا جیسے جناب یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی سجدہ کروایا گیا تھا۔ شاید ان انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہمارے آقا کی شریعت میں یہ ان لافل ہے، یہ حرام ہے، بلکہ حرام، سخت حرام ہے۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات ہی کے لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح جناب آدم کو جہت سجدہ بنایا گیا تھا، اور یہ ان کی تعظیم کی علامت تھی۔ جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے، پھر آدم و حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے، وہاں ان کے لیے اللہ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے سے، جس سے اللہ نے ارشاد فرمایا اس ولا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب مت جانا کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم و حوا کو بہکانے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، کہ اس نے ان دونوں کو بہکایا اور جنت سے نکال دیا۔ پھر جناب آدم کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ذکر ہیں۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، از گزار ہوئے مولا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے، اگر تو ہمیں فارغ نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ان کو مینشن کیا کہ میری ان بلیسنگز کو یاد کرو جو یہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا۔ فرمایا ہم نے تمہیں نجات دی، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، گریٹ ٹرائل تھی، جس سے ہم نے تمہیں بچایا۔ سمندر کو تمہارے لیے پارٹ کر دیا، اس کو شق کر دیا، پھاڑ دیا، فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی۔ وادی سینا میں تمہیں پہنچایا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہوا، اور ارشاد فرمایا انزلنا علیکم المن والسلویٰ، تم پر من و سلوہ نازل کیا، تیار خانے نعمت کا نازل کرنا۔ پھر فرمایا جب تمہارے پاس پانی نہیں تھا، اذ استسقیٰ موسیٰ، تم نے پانی طلب کیا، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ نے ضرب ماری تو کیا ہوا؟ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے بہ نکلے، جاری ہو گئے۔ پھر گائے ذبح کر کے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، جب تم نے کیا کیا؟ گائے قتل کیا تو ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے۔ فرمایا ہم نے حکم دیا اس کو ذبح کرو، اور اس کا کیا کرو؟ ایک ٹکڑا اس کو جو مر گیا ہے اس کو ٹچ کرو، اس کو لگاؤ تو کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو کر بتا دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے وہ احسانات یاد کرو، وہ احسانات، وہ بلیسنگز کہ میں نے تمہیں اہل جہان پر فضیلت دی، ایکسیلنس دی۔ بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ انبیاء کو مبعوث کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی، ان کی ریبیلیس جو انسان، اس کا تفصیلی بیان ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اللہ سے کیے ہوئے کویننٹ کو پختہ ہونے کے بعد آفٹر ریٹیفائنگ وہ کیا کر دیتے تھے؟ اس کو بریک کر دیتے تھے۔ ان کی علماء کے قول اور فعل میں کیا تھا؟ تضاد تھا۔ وہ پہلے منع تو کرتے تھے، جب لوگ نہیں رکتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ انوالو ہو گئے۔ دنیاوی مال کی لالچ میں بااثر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کو وہ چینج کر دیتے تھے، اس میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ احکام الہی کو جان بوجھ کر وہ ہائیڈ کر دیتے تھے، چھپا دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا انہوں نے ورشپ کرنا شروع کر دی۔ کاف کی من و سلوہ کی گراں قدر نعمت جب ان پر دی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اس اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیسے نادان ہیں، اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔
ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے۔ پھر ان کا اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے سماوی نعمت کو ٹھکرایا تو پھر ان کو گندم دی گئی، فوم دی گئی، ٹھیک ہے، عدسیہا و بصلیہا، قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز، انہوں نے اس کی فرمائش کی تو ان کو یہ دیا گیا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کیسے لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرتے ہیں۔ انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہ بالخصوص یہودیوں کا شیوا تھا، عیسائیوں نے بھی اگرچہ انبیاء کو قتل کیا لیکن یہودی خاص طور پہ یہ کام کرتے تھے۔ اور پھر سبت یعنی ہفتے کے دن والوں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو حد سے بڑے، فرمایا حرمت کو پامال کیا، گائے ذبح کر کے سیدھے سادے کو حکم ماننے کی بجائے اس میں کئی سوالات اٹھانے لگے، وہ کیسی ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر فرمایا ان البقرہ تشابہ علینا، ہم پر متشابہ ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے انا انشاءاللہ، کبھی پوچھتے ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے، کبھی پوچھتے اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے ہیں، تو اتنے سارے سوالات۔ علماء فرماتے ہیں اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو معاملہ درست ہو جاتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بات ہمیں حکم دیا جائے اس میں فضول سوالات کیے بغیر جو کام عقل میں آتا ہے اس کو کریں۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز جیسی آپ کی عقل میں آ رہی ہے اس کو پڑھتے جائیں، سیکھنا کہ آپ کہیں کہ سیکھ کے کیا لینا ہے، کہ اس میں تو جو انسان سوال کروں گا تو اگر میری یہ بھی غلطی ہے تو وہ بھی درست ہو جائے گی، تو یہ بھی غلطی ہے تو وہ بھی درست ہو جائے گی، ایسا مت کریں بلکہ اس کو سیکھیں۔ کلام الہی میں لفظی و معنوی تحریف کر دینا ان کا شیوا تھا۔ تورات اور انجیل میں میرے آقا کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے، بشارتوں کو انہوں نے چھپا دیا۔ شوہر اور بیوی میں کیا کرتے، تفریق کے لیے وہ جادو سیکھا کرتے تھے، وہ ہاروت اور ماموت، ببابل ہاروت و ماروت، انہوں نے فرمایا کہ ہم تو کیا ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اشارات اور کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرتے تھے، لفظ رائنا کو بگاڑتے تھے۔ فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ یوں عرض گزار ہو انظرنا۔ چنانچہ آیت نمبر 104 میں واضح ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں بات سمجھ نہ آئے تو یوں عرض کیا کرو آقا ہم پر نظر کرم کیجئے۔ یعنی مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس کو کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ پھر بتایا گیا کہ بچڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح ایکسیپٹ ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا، 70,000 لوگ قتل کیے گئے، اور ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل و حقیر ڈیسپائزڈ ایپس بنا دیا گیا، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا گیا۔ پھر وہ اپنی موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبریل امین سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل و میکائیل اللہ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، بس جو ان کا دشمن ہے من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اور فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل ہمیشہ اس خوش فہمی میں رہتے تھے کہ ہمیں 40 دن عذاب ہوگا، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اس کا رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ کے محبوب نہیں ہیں، اور آخرت اور جنت پر یہود و نصارہ کا کوئی ارادہ نہیں۔ بتایا گیا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ لوگ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آج یہود کیا چاہتے ہیں، عیسائی کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو سلطان عبدالحمید کی وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب سلطان سے پوچھا گیا کہ یہ کافر ہمارے خلاف ہر وقت سازشیں کیوں کرتے رہتے ہیں، کب باز آئیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ اس دن باز آ جائیں گے جب تمہاری مسجدوں سے صدائے لا الہ الا اللہ آنی بند ہو جائے گی۔ ان کو تکلیف ہے تو تمہاری اذانوں سے ہے، جب تک اذان کی آواز گونجتی رہے گی یہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا، اور اس کی بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ کہ ہم نے ان کو کیا بنایا، ان کو اماماً، اگلوں اور پچھلوں کے لیے امام بنایا۔ ابراہیم و اسماعیل جعلنا البیت، جب وہ لوگ کیا کر رہے تھے، مثابۃ للناس و امنا،
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا جب وہ لوگ کیا کر رہے تھے، ابراہیم و اسماعیل تو اس کو تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم۔ اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر کے بیت اللہ کے بعد اللہ کے حضور انہوں نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کی اصلاح کرے، ان کی ریفارم کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد سورت میں اولاد ابراہیم جناب اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد موسیٰ و عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی نہیں تھے، بلکہ فقط وہ ایک ہی دین کے علم بردار تھے اور وہ دین اسلام تھا۔ ان آیات میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے روشن دلائل آنے کے باوجود اس لیے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کی بجائے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چوز کیا، کیوں منتخب فرمایا۔ یعنی ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کسی مقبول عذر، لا علمی، مضبوط شبہ یا حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض ضد، ہٹ دھرمی، انا، بغض، حسد اور کینے کی وجہ سے تھا۔ اور اس کا باطنی محرک ان کے دلوں میں موجود حسد تھا کہ اس نعمت کے لیے انہیں کیوں نہیں چنا گیا۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عیاں کی ہیں؟ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی کہ وہ اس بعثت مصطفیٰ سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے یستفتحون علی الذین کفروا من قبل، کہ جب محبوب آئے نہیں تھے تو تم ان کے وسیلے سے کفار کے اوپر فتح طلب کیا کرتے تھے، اور جب وہ آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تم، تو پھر تم نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہے اپنی یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی آیات کے ساتھ مختص فرما لیتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں فرماتا؟ ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ یا موسیٰ سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے، ایسی باتیں کٹ حجتی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اچھے عمل کریں گے ان کے لیے میرے پاس جنتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا جو لوگ کافر ہوئے سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اور جو منافق ہیں فرمایا وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور پھر قرآن کی عظمت اور اس کے من جانب اللہ ہونے پر عقلی دلیل دی کہ اگر تم اس کو بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ رکھتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس کی مثل لے آؤ تو ہرگز نہ لا سکو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ بات سمجھائی جائے، اسی طرح آپ بھی اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھا سکتے ہیں آسان کر کے، مثال کے ذریعے، اور پھر اللہ کے وجود کی عقلی دلیل۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ہاؤ کین یو ڈس بلیو، تم اللہ کا ڈینائی کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں اسی کی جانب لوٹ جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ کائنات کا مقصد تخلیق کیا ہے اور انسان کا اس سے کیا تعلق ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا نا، تو نہیں اس جہاں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں اس جہاں کے لیے۔ اور فرمایا کہ کافر ہے، کافر کی یہ شان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کے
اس میں ہے آفاق۔ اللہ نے مومن کو وہ سربلندیاں دی کہ کائنات کو اس کے لیے سبسروینٹ کر دیا، مسخر کر دیا، ہر چیز اسی کے لیے ہے۔ اور انسانی زندگی کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے ہوا، وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اس کا بھی رد ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا جب شیطان نے انہیں بہکایا تو ہم نے کہا کہ اس جنت سے اتر جاؤ، تو وہ اس جنت سے اتر گئے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ جب انہوں نے عجل کو اپنا معبود بنایا تو فرمایا فتوبوا الی باریکم، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو تو وہ کہنے لگے اتتخذونا حضوا، کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار آپ کوئی اچھی بات سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ہمیں اچھی بات سکھا رہے ہو، ہمیں انسان بننے کی ترغیب دے رہے ہو، یہ تو ہم سے نہیں ہو پڑے گا نا۔ فرمایا تو اچھے اور سنجیدہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نادان نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کی خاطر کتاب کو بدل دیتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، اور وہ یہودی جو کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، فرمایا وہ کیسے جھوٹے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں ہے، اور ہاں اگر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کریں، ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، مر کیوں نہیں جاتے تاکہ جلدی سے جنت میں چلے جائیں نا، 40 دن کا عذاب سہیں، پھر یہ کیا دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، محبوب تم انہیں دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، یہ زندگی پہ سب سے زیادہ حریص ہیں، اور موت سے ان کو کیا ہے خوف آتا ہے، اور آخرت سے یہ کراہت کرتے ہیں۔ اور یہ یہود کا شیوا ہے، کیا کرتے؟ جادو سیکھنا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، جناب سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اور یہود و نصارہ اللہ کے باغی ہیں، انہیں خوش کرنے کی کبھی کوشش نہ کیجیے، اگر آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو یعنی مسلمانوں کو راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔